جی، آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ جو کچھ بیسیکلی یہ ویڈیو کلپس ہیں جو اس وقت کی جو اس انتشاری جو تحریک ہے اس کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہو چکی ہے، جو ریاست مخالف جو بیانیہ اور ریاست کے اداروں کے مخالف جو بیانیہ اٹھایا جا رہا ہے، جو پروموٹ کیا جا رہا ہے، اس کے کچھ ہی ایگزامپلز اور کلپس آپ نے نوٹ فرمائے ہیں۔ میں جس طرح پہلے گزارش کی کہ ریاست کے اندر جتنی بھی ہماری اکنامک ایکٹیویٹی تھی، بزنس کی ایکٹیویٹی تھی، وہ ساری اس وقت تک پریکٹیکلی صرف ان لوگوں کی ان سرگرمیوں کی وجہ سے جیم ہو چکی ہے، جس میں اس وقت تک ریاست کو 15 ارب روپے سے زائد کا نقصان اس وقت تک ہو چکا ہے، جو کہ اس جو ہماری چھوٹی سی ریاست ہے جس کے چھوٹے سے وسائل ہیں اس کے لیے ایک خطیر رقم شمار ہوتی ہے۔ ٹیکس اور دوسری چیزوں کا لاس اس کے علاوہ ہے۔ اس کے علاوہ جو ہمارا جو ایک پیسفل آزاد کشمیر کا پولیٹیکل پروسیس تھا، اس کو انہوں نے اس وقت روکنے کی بھرپور کوشش کی ہوئی ہے اور لوگوں کو اس کے لیے پریکٹیکلی اکسا بھی رہے ہیں ہر جگہ پہ، ہر لیول پہ جا کے۔ ابھی میں تھوڑا سا گزارش کر دوں کہ یہ جو تحریک تھی اس کا ایک پس منظر کیا تھا اور اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھا۔ یہ بیسیکلی یہ درست بات ہے کہ انیشل اس کا جو تحریک کا آغاز ہوا تھا وہ ایک اس کی روٹس بہت پرانی تھی۔ جو کووڈ آیا، کووڈ کے نتیجے میں جو کہ مہنگائی کا سیلاب آیا ہوا تھا، وہ صرف آزاد کشمیر کے اندر نہیں تھا، پورے پاکستان کے اندر لوگوں نے اس کے جو اثرات تھے وہ اس کے محسوس کیے۔ تو جو تحریک ہماری 2023 میں ان اثرات کے نتیجے میں مہنگائی اور کچھ ہمارے جو بیسک بنیادی مسائل کے حوالے سے تھی، وہ شروع ہوئی۔ انیشلی اس کا ایک عوامی ایجنڈا درست طور پہ تھا، جسے کہ ریاست پاکستان نے اور حکومت آزاد کشمیر نے بڑے اچھے طریقے سے ریکگنائز کر کے ایک ریاست جو ماں کا کردار ہوتا ہے ریاست کا، وہ ادا کرتے ہوئے وہ مسائل جو ان کے تھے، جیسے آٹے کا مسئلہ تھا، سستے آٹے کا، اس کو ایڈریس کیا۔ اور پورے پاکستان میں اس وقت سستا ترین آٹا جو آزاد کشمیر کے اندر سبسڈائی ریٹ پہ مل رہا ہے، اور یہی حال بجلی کا جو کہ 3 روپے کے لگ بھگ یونٹ کے طور پر، جو کہ پاکستان میں کسی بھی جگہ نہیں ہے، وہ ایک تحفے کے طور پہ ہمارے کشمیری بھائیوں کو، آزاد کشمیر کے بھائیوں کو ریاست نے پرووائڈ کیے۔ پھر یہ کمیٹی انیشل جس کا جو ایجنڈا ایک پرامن تحریک کا عوامی بظاہر عوامی حقوق کا ایجنڈا تھا، اس نے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹرانسفارم کر کے اس میں کچھ ایسے عناصر شامل ہو چکے ہیں جس میں ہمارے سب نیشنلز اور جو نیشنلسٹ عناصر ہیں جن کا ایجنڈا علیحدہ سے ایک پروناؤنس ایجنڈا رہا ہے کشمیر کے خود مختاری کے حوالے سے، وہ بھی پرائما فیشائی اس کے اندر شامل ہو چکے ہیں۔ اور اس کے بعد سے اس کی تحریک کا جو سارا رخ ہے وہ بیسیکلی عوامی حقوق کی بجائے کسی دوسری طرف پہ شفٹ ہو چکا ہے۔ اس میں پرتشدد کارروائیاں بھی ہیں، غیر قانونی کارروائیاں بھی ہیں، ریاستی اداروں کے خلاف اور جمہوری پروسیس کے خلاف ایک پراپر ایک مضبوط بیانیہ بنائے جانے کا ایک جو تاثر وہ بالکل گہرا اور مضبوط ہوا ہے۔ پھر یہ عوامی ایکشن کمیٹی جو ابھی کالعدم ہو چکی ہے، یہ کسی بھی سطح پہ کہیں پہ رجسٹرڈ بھی نہیں ہوئی، اور یہ آہستہ آہستہ اس اپنی نان رجسٹریشن کے سٹیٹس کو لے کے آہستہ آہستہ اس نے سول نافرمانی اور ایون باقاعدہ بغاوت پر اکسانے والی ایک تنظیم کے طور پر سامنے آنا شروع ہو گئی ہے۔ اور جب یہ چیز اس کی زیادہ آگے بڑھی ہے تو پھر اس میں نعرے بھی ایسے اس میں شامل ہونا شروع ہو گئے، جیسے غیر ملکی غاصبو، کشمیر ہمارا چھوڑ دو، یہ وطن ہمارا ہے، ہم اس کی حفاظت کریں گے، سہولت کارو سن لو ہم تمہاری موت ہیں۔ اور اسی طرح جو ہماری ریاستی ادارے اور فوج کے خلاف اس طرح کے بیانات، ان کا ایک بہت ہی پروناؤنسڈ ایک بیانیے کے طور پہ سامنے آنا شروع ہوئے ہیں۔ آج جو نعرے بلند ہو رہے ہیں، یہ اس چیز کا بڑا واضح ثبوت ہے کہ ایکشن کمیٹی کا اصل ایجنڈا اس وقت کیا بن چکا ہے۔ تو جیسے ایک بیانیہ ان کا یہ ابھی جو ان کے فارن میں بیٹھے ہوئے جو ان کے رہنما ہیں، بظاہر ان کے جو رہنما ہیں، وہ ابھی یہ کہتے ہوئے پائے گئے ہیں کہ جس طرح سے 200 ملک دنیا کے اندر اور خود مختار ملک اس سے چھوٹے موجود ہیں، تو کشمیر کے اندر یا آزاد کشمیر ایسا کیوں نہیں بن سکتا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو یہ بیان کرتی ہیں کہ ان کا ایجنڈا بیسیکلی اس وقت کیا ہے۔ اسی طرح پاکستانی فورسز کو غیر ملکی فورسز کہنا، جو ہماری اپنی فورسز ہیں، ان کو اگر غیر ملکی فورسز کوئی ادارہ یا کوئی تنظیم کہے گی تو اس کا مطلب کیا ہو سکتا ہے۔ اسی طرح منگلا کی بجلی کی ترسیل روکنے کا بھی ایک بیانیہ اور ایک نعرہ اور لوگوں کو اس کے ذریعے اشتعال دلانے کی کوشش کی گئی۔ یہ وہ ساری باتیں ہیں جو یہ ظاہر کر رہی ہیں کہ آہستہ آہستہ یہ جو تحریک عوامی حقوق کی جو تحریک تھی، ایک منظم احتجاجی تحریک کی شکل
اختیار کر چکی ہے اور اس نے دھرنوں، لانگ مارچ یا روڈ بلاکیٹس کے ذریعے لوگوں کی زندگی پریکٹیکلی اجیرن کر کے رکھی ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ اس کی ایک لمبی سٹوری ہے۔ جب یہ ان کا پہلا جب دھرنا شروع ہوا اور سیکنڈ سٹیج پہ جب آیا تو مئی 2023 میں ان کے جو شر پسند عناصر تھے انہوں نے بے شمار ایسی پرتشدد کارروائیاں کی، جیسے ڈوڈیال میں اسسٹنٹ کمشنر کے دفتر پر حملہ کیا گیا اور اس کی سرکاری گاڑی کو نظر آتش کیا گیا۔ پھر اس کے بعد جب ان کا دوبارہ دوسرا لانگ مارچ ہوا صدارتی آرڈیننس کے خلاف نومبر 2024 میں، اس میں اسلام آباد پولیس کے ہمارے جو اہلکاران تھے ان کو یرغمال بنا کر ان کی وردیاں اتار کر ان کو لٹکائی گئیں۔ پھر اسی طرح سمبالیکلی اس مارچ کے دوران ٹمبر کا ڈنڈا جو تھا وہ ایسے طریقے سے متعارف کرایا گیا کہ جو تشدد کے عناصر کو یا تشدد کی علامت کے طور پر وہ ایک ظاہر کیا گیا۔ اسی طرح چمیاٹی میں دیر کوٹ کے مقام پر اسسٹنٹ کمشنر امجد قادر صاحب کو جو ہے وہ خنجر کے وار کر کے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی گئی۔ ایس پی ہمارے جو باغ کے تھے ریاض مغل صاحب، ان سمیت دیگر اہلکاروں کو یرغمال بنا کر تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ اسی طرح بے شمار اور ایسے تشدد کے واقعات تھے جو یہ واضح طور پر یہ ظاہر کرتے تھے کہ یہ تنظیم اس وقت پرامن عوامی حقوق کی تحریک کی بجائے ایک پرتشدد اور غیر قانونی تحریک کا درجہ جو ہے وہ حاصل کر چکی ہے۔ ابھی جو ریسنٹ ان کی کارروائیاں جاری ہیں تحریک کی، اس میں کالعدم تحریک نے کہ جو لوگ ہیں انہوں نے بے شمار جگہوں پہ روڈ بلاکٹس کیے ہیں، درخت گرا کر راستے بند کیے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے لوگوں کو آمد و رفت میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اشیاء خوردونوش کی جو گاڑیاں پاکستان کی طرف سے آزاد کشمیر میں انٹر ہوتی ہیں ان کو روک کر اشیاء خوردونوش کی ایک مصنوعی قلت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، جس کی وجہ سے آزاد کشمیر میں لوگوں کو اشیاء خوردونوش مہنگے داموں پر ملنے کی شکایات بھی جو ہے نا وہ زبان زد عام ہے۔ اور اس کی براہ راست ذمہ داری اس جو احتجاجی تحریک اور احتجاجی دھرنے اور اس کے نتیجے میں جو ایکشنز ہو رہے ہیں اس پہ عائد ہو رہی ہے کہ بیسیکلی آپ یہ اس حد تک آ چکے ہیں کہ ان نے ہیومن شیلڈ کے طور پہ لوگوں کو یوز کرنا بھی شروع کیا ہے۔ جیسے آپ یہ شکایات ہیں آپ نے دیکھے ہوگا کہ واضح طور پہ فوٹنگز موجود ہیں کہ بچوں کو اور پرٹیکولرلی خواتین کو ایک ہیومن شیلڈ کے طور پہ انس کے اندر لوگوں کو شامل کر رہے ہیں، جو کہ ایک خطرناک بات بھی ہے اور اس کے جو آگے جو اثرات ہو سکتے ہیں وہ برے ہیں، بہت نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ ریسنٹلی ہجیرہ میں احتجاجی تحریک کے انہی جو نمائندگان ہیں اور ان کے جو اہلکاران ہیں انہوں نے جبراً سڑک اور بازار کو بند کرانے کی کوشش کی ہے، جس کو انتظامیہ نے اور سیکیورٹی فورسز نے بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ اسے ٹیکل کیا اور ان راستوں کو دوبارہ اوپن کروایا ہے۔ میں گزارش کروں کہ ہمارے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں اور خاص طور پہ ہمارے راولہ کوٹ اور پونچھ بیلٹ کے جو لوگ ہیں وہ بڑے پرامن لوگ ہیں اور وہ بہادر لوگ ہیں، لیکن وہ کبھی بھی ریاست اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی بھی ان کا کوئی ایکشن، کبھی بھی ان کی ایک جدوجہد کی ایک ہسٹری ہے، وہ ریاست کے خلاف اور ریاستی اداروں کے خلاف کبھی کوئی اس طرح کا کوئی بیانیہ یا کوئی ایکشن نہیں لے سکتے۔ یہ بالکل کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے نوجوان نسل کو، ہمارے کچھ معصوم لوگوں کو کچھ تھوڑے گمراہ کن ایسے عناصر ہیں جنہوں نے ایک ایجنڈے کے ذریعے نوجوان نسل کو، ہمارے کچھ معصوم لوگوں کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ آزاد کشمیر کی اکثریتی آبادی اور میجر جو ایک واضح جو اکثریت ہے وہ ایک پرامن شہری کے طور پہ، پرامن لوگوں کے طور پہ رہنے کی ہمیشہ سے خواہش مند اور داعی رہی ہے۔ چیزیں جو کی ہیں اس میں کالعدم کمیٹی نے مسجدوں کے تقدس کو پامال کیا ہے اور اپنے مضموم مقاصد کے لیے، اعلانات کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پہ انہیں یوز کرنا بھی شروع کیا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کے ذریعے جھوٹی افواہیں اور جھوٹا پراپیگنڈا اور اے آئی کے ذریعے جھوٹی اس طرح کی ویڈیوز پوسٹ کر کے اور پرانی ڈیٹس کی پرانی ویڈیوز کو کاپی پیسٹ کر کے ایسا پراپیگنڈا کریٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ جیسے کہ ایک بہت بڑی منظم احتجاجی تحریک جو ہے نا وہ کسی لیول پہ جا رہی ہو۔ ایسی کوئی حقیقت گراؤنڈ پہ موجود نہیں ہے۔
یہ جو ایجنڈا تھا بیسیکلی، اب جس طرح میں نے پہلے گزارش کی کہ جب تک یہ عوامی حقوق کی تحریک تھی اس وقت تک ریاست نے اس کو ایک ماں کا کردار ادا کرتے ہوئے اسے ڈیولی ریکگنائز کیا، اور جس حد تک ان مطالبات کو ایڈریس کیا جا سکتا تھا وہ اسے کیا. لیکن اب جو ریاستی اداروں کے پاس کریڈیبل انفارمیشنز ہیں، ایسی انفارمیشن موجود ہیں کہ یہاں پہ غیر ملکی عناصر کی فنڈنگ اور اس کے ذریعے کچھ ایسے لوگ جو ہمارے فارن میں بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے امجد ایوب مرزا صاحب جو یو کے بیسڈ ہیں، ان کا کوئی ایسے ثبوت اداروں کے پاس موجود آئے ہیں کہ جو کہ بھارتی فنڈنگ کے ذریعے اوورسیز کشمیری کو یکجا کر کے پاکستان کے خلاف استعمال کیا جا رہا ہے. اس لیے عوام الناس سے ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ایسی جو من گڑت سوشل میڈیا کے اوپر جو پروپیگنڈا جاری ہے اس پہ کان نہ دھریں، اور آزاد کشمیر کے لوگ جیسا کہ وہ ایک پرامن خطے کے پرامن باسی ہیں، وہ ان باتوں پہ یقین نہ کریں، اور جو ہمارا جو ڈیو پولیٹیکل پروسیس ہے اس میں شامل ہوں، اور تاکہ ہماری ریاست کے اندر جو ایک پرامن فضا تھی وہ دوبارہ بحال ہو سکے. ابھی میں گزارش کروں گا اپنے کولیگ ڈی ایچ صاحب عرفان مسعود کشفی صاحب سے کہ وہ سیکیورٹی کے حوالے سے کچھ چیزیں اس میں بیان فرمائیں. جی شکریہ سیکرٹری صاحب، اور میڈیا کے معزز نمائندگان کی تشریف آوری کا بھی شکریہ. جیسے کہ سیکرٹری صاحب نے آپ کو ایک اوور ویو دیا ہے، ان کے اشیاء خوردنوش کے جو ٹرکس ہیں ان کو نہیں آنے دیا جا رہا، حالانکہ جو مسلح جتھے ہیں ان کے جو کارندے ہیں وہ زبردستی لوٹ مار کرتے ہیں، روکتے ہیں ایسے ٹرکس کو جو آتے ہیں، جس کی وجہ سے جو مالکان ہیں ان ٹرکس کے اور جو ٹرانسپورٹ کمپنیز کے لوگ ہیں وہ کترا رہے ہیں یہاں آنے سے. اسی طرح جو ہمارے آزاد کشمیر کی حدود کے اندر خصوصاً پونچھ ڈویژن میں مختلف مقامات پر اس تنظیم کے جتھے اور کارندے وہ رکاوٹیں کھڑی کر کے عام عوام سے ان کی چاہے وہ کاروں پہ ہوں موٹر سائیکلز پہ ہوں ان کو روک رہے ہیں، ان سے کاغذات دستاویزات ان کی چیک کر رہے ہیں اور ان کو تشدد کا نشانہ بھی بنا رہے ہیں. اس میں شہری بھی شامل ہیں، اس میں سرکاری ملازمین بھی شامل ہیں اور دیگر لوگ بھی شامل ہیں. تو میں آن بہاف آف اے جے کے پولیس اپنے عوام کو یہ ری ایشورنس کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ان قریب انشاءاللہ ان تمام ایسے چیدہ مقامات جہاں پر رکاوٹیں کھڑی کر کے خوراک کی ترسیل کو روکا جا رہا ہے اس کو انشاءاللہ جلد کلیئر کر دیں گے اور جو ہے یہ رکاوٹ ختم ہو جائے گی. علاوہ ازیں جیسا کہ آپ سب کے نوٹس میں بھی ہے کہ 7 جون کو سی ایم ایچ راولہ کوٹ کے مقام پر جب اسی تنظیم کے مسلح جتھوں نے قبضے کی کوشش کی اس پر، اور وہاں پر عام مریضوں اور اس کے علاوہ جو قانون نافذ کرنے والے اداروں کے زخمی تھے ان کے ساتھ جو بربریت کی گئی، اسی کے تسلسل میں جب اس قبضے کو چھڑانے کے لیے 7 جون کو آپریشن کیا گیا جس کے دوران 3 پولیس کے اہلکاروں کو شہید کر دیا گیا اور پھر ان کی لاشوں کی بے حرمتی بھی کی گئی، اس کے باوجود اس کو پروپیگنڈا ایسا کیا گیا جس سے عوام میں ایک غلط تاثر اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح آپ نے نظر سے آپ کی گزرا بھی ہوگا کہ 15 جون کو ہمارے اسلام آباد پولیس کے ایک ASI جو اپنے والدہ کی جنازے میں شرکت کے لیے جا رہے تھے ان کو گن پوائنٹ پر روک کر اور ان کو تشدد کر کے اور ان سے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے خلاف اور تنظیم کے حق میں ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا گیا. پھر 25 جون کو اسلام آباد پولیس کا ایک اور اہلکار جو جنڈالا چیک پوسٹ کے قریب اس کو روک کر بھی تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور وہ اپنے والد کی وفات کے بعد ڈیوٹی پر واپس آ رہا تھا اور اس سے بھی گن پوائنٹ پر ویڈیو ریکارڈ کروائی گئی. اسی طرح جو ہمارے مختلف واقعات اس دوران ہوئے اس میں پروپیگنڈے کی ایک آپ کو مثال اور شیئر کرتے جائیں کہ 4 جولائی کی صبح ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ جیسے کوئی آپریشن ہیوی قسم کا اس دھرنے کے اوپر کیا گیا ہے، حالانکہ آج تک کوئی اس کی ایویڈنس کہیں شیئر نہیں کی جا سکی، کوئی ایک ویڈیو، کوئی اس میں قانون نافذ کرنے والے اور سیکیورٹی اداروں کے اہلکار کوئی آپریشن میں، بلکہ خود ہی اس میں اپنی جو ہے جعلی فائرنگ کی آوازوں کے ذریعے ایک تاثر دینے کی کوشش کی گئی جس سے عوام میں خوف و ہراس پھیلانا مقصد تھا اور یہ انہی کے اپنے مسلح کارندے تھے جن کے ذریعے کارروائی ڈالی گئی اور اس کے متعلق ادارے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے. یہ پھر 5 جولائی کو گزشتہ روز آپ نے جیسے دیکھا ڈڈیال کے مقام پر وہاں پر اسی تنظیم کے مسلح
کارندوں نے 5 قانون نافذ کرنے اور سیکورٹی اہلکاروں کو زخمی کیا ہے فائرنگ سے. یہ واقعہ کل پیش آیا ہے. تو ان تمام واقعات کا آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو عوام کو یہ کہ جھوٹے پروپیگنڈے میں مت آئیں, اور دوسرا قانون نافذ کرنے والے اور سیکورٹی اداروں کے بحاف پہ ہم یہ اس تنظیم کی قیادت کو یہ خبردار بھی کرنا چاہتے ہیں کہ ان کے پاس اب واحد ایک ہی راستہ بچا ہے کہ وہ اپنے آپ کو قانون کے حوالے کریں, اور قانون انصاف کے تقاضوں کے مطابق ان کے ساتھ ڈیل کرے گا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ناظرین, سیکرٹری اطلاعات اور ترجمان آزاد جموں کشمیر پولیس کی نیوز جتھوں کی غنٹہ گردی, راشن سے بھرے ٹرک لوٹ لیے گئے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے جتھوں نے غنٹہ گردی کی. ٹرک ڈرائیورز آزاد کشمیر آنے سے کترا رہے ہیں. جلد تمام راستے کلیئر کرا دیے جائیں گے. کالعدم ایکشن کمیٹی کے غنٹے کبھی ہسپتالوں میں تو کبھی راستوں میں لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں, انہیں اکسا رہے ہیں, ریاست کے خلاف اکسا رہے ہیں. انتخابات میں شرپسندی کے تمام عناصر کو بیچ میں لایا جا رہا ہے. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے بتایا کہ کالعدم ایکشن کمیٹی کے شرپسندوں نے CMH راولاکوٹ میں مریضوں اور زخمی اہلکاروں کی بے حرمتی کی.